السلام علیکم۔ آج سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 9 افراد کے خلاف ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور نے ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور رشوت لینے کے الزام میں کیا گیا ہے۔ میں نے ابھی لفظ الزام استعمال کیا ہے، ابھی یہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ اب ایشو جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلتا رہا، جس میں معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی سمیت دوسرے یوٹیوبرز کے خلاف انکوائریاں ہو رہی تھیں اور ڈکی بھائی کو باقاعدہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا اور ان کے ایک اکاؤنٹ سے بہت بڑی جو تعداد تھی ڈالرز کی وہ لے کے تو اس کو مال مقدمہ کے طور پر ان پہ ڈال کے برآمدگی کر کے، یعنی برآمدگی ان کے اوپر ڈال کے ان کو بدریہ عدالت جیل بھیج دیا گیا۔ اب یہ مقدمہ بہت مشہور ہوا کیونکہ معروف لوگ تھے اور باقی یوٹیوبرز بھی اس میں انوالو تھے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ مقدمات ٹھیک تھے یا غلط تھے قانون کے مطابق۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آج کی جو بریکنگ سٹوری ہے، جو ایک اہم خبر آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ اس سارے کیس کے روح رواں ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی سرفراز چودھری بھی اس مقدمے میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یعنی ان پر بھی الزام لگا کہ انہوں نے 5 لاکھ روپیہ رشوت لی ہے، جبکہ مختلف جو دوسرے افسران ہیں ان پہ 90 لاکھ روپیہ اور 30 لاکھ روپیہ بدریہ چیک لینے کے بھی الزامات ایف آئی آر میں لگائے گئے۔ اچھا، یہ مقدمہ ڈکی بھائی کی بیوی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ڈکی بھائی جیل میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی درخواست سامنے نہیں آئی ان کی بیوی کی جانب سے۔ یہ اچانک آنن فانن یہ انکوائریاں شروع ہوئیں اور پہلے تو سرفراز چودھری کو یہاں سے تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، یعنی ان کا رابطہ ہم سے ٹوٹ گیا، جس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے دال میں کالا ہے اور کوئی بڑی اعلیٰ سطحی ایک انکوائری ہو رہی ہے، جس کا آج الٹیمیٹلی رزلٹ سامنے آ گیا ہے کہ حکومت نے ایف آئی اے لاہور کو ہی ان افسران کے خلاف، اب اصل میں یہ ان کے اپنے نہیں، کیونکہ اب تو ایف آئی اے اور سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی علیحدہ ہو گئے، لیکن ان میں بہت سارے لوگ جن میں سرفراز چودھری صاحب بھی شامل ہیں وہ بھی پہلے ایف آئی اے میں ہی تھے، اور بھی بہت سارا عملہ جو نیشنل سائبر کرائم میں اس وقت کام کر رہا ہے وہ پہلے ایف آئی اے میں تھے۔ اچھا، اب یعنی انہوں نے اپنے ہی افسران کو آج گرفتار کیا ہے۔ ظاہر ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایک بڑی ذمہ دار پوسٹ ہے اور ایک بڑا اہم عہدہ ہے، بلکہ لاہور کا جو ایکچولی جو ہیڈ ہے، جو آن دا ریکارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو اصل کام کرنے والا ہے، وہ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہی ہوتا ہے عام حالات میں۔ اچھا، اب یہاں سے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر، 4 سب انسپیکٹر، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو تو لاہور سے انوالو کیا گیا اس ایف آئی آر میں، 2 ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہیں، دونوں ہیڈ کوارٹر۔ الزام یہ لگایا گیا، یعنی آپ انہی ہی دوران انکوائری ان سائبر کرائم کے افسران نے یہ بات بتائی ہے، ابھی تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ انہوں نے ایف آئی آر میں لکھی ہے، کہ یہ لوگ سائبر کرائم کا جو ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہے وہاں پہ افسران کو اپنی پوسٹنگ بچانے کے لیے پیسے دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملات جو تھے اس طرح کے، یہ ان کے نالج میں تھے ہیڈ کوارٹر میں، کہ اس طرح کے معاملات لاہور میں چل رہے ہیں۔ اب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کبھی بھی ایک ایف آئی آر پہ کسی کے بارے یہ سوچنا کہ یہ سچ ہے، میرا ایز اے جرنلسٹ یہ خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے جب تک کہ وہ ایف آئی آر اور اس میں لگائے گئے تمام الزامات ثبوتوں کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ ابھی تو اینٹی کرپشن جو ایف آئی اے لاہور ہے اس نے ان سارے الزامات کو ان کو اسٹیبلش کرنا ہے
सबूतों के साथ और उनसे बरामदगी करनी है, उसके बाद तो यकीनी तौर पर ये चालान भी होंगे और कानून की नज़र में तो सज़ा भी हो जाएंगे। अगर ये सारे हक़ाइक़, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये सच हुए तो कबल अज़ वक्त ना तो हम किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं और ना ही किसी को लगाना चाहिए। हम आज FIR की बात करें, और अगरचे ये कोई छोटी बात नहीं है, इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो जिसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 1 एडिशनल डायरेक्टर, 3 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर और तकरीबन 5 इंस्पेक्टर्स जो हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अभी चूँकि बिल्कुल ताज़ा ये महकमा बना है साइबर क्राइम का, लेकिन अफसोस की बात है कि वो कहते हैं ना, उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ़्तार हम हुए। अभी तो ये काम शुरू ही हुआ था, तो इतना बड़ा ये वाक़या हो गया है। अगर ये वाक़या सच हुआ तो ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा एक दाग होगा और उसकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह मफलूज होगी। मैं तो इस पे अफसोस का इज़हार करूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वो इदारे हैं जो आवाम के लिए और हमारे सिस्टम के लिए, जिनको बड़ा मजबूत और ईमानदार होना चाहिए। लेकिन आज हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरफराज चौधरी समेत 3 डिप्टी डायरेक्टर, जिसमें उस्मान नामी एक है, एक जवार नाम है इसका, एक शुएब रियाज हैं जो कि गिरफ़्तार हुए हैं। ये अब तक हम अपनी ख़बरें भी दे चुके हैं और इस वक्त इन लोगों का रिमांड हासिल किया जा रहा है अदालत से, ताकि मज़ीद इनके बारे में सारे जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकें। तो अब देखना ये है कि ये इंक्वायरी किस हद तक मेरिट पे होती है और इसके नताइज क्या निकलते हैं। FI एंटी करप्शन सर्कल लाहौर जो है वो हमें इनके ख़िलाफ़ कौन कौन से सबूत बताता है कि जी फ़लाँ शख्स से हमें इतना पैसा हमने बरामद किया है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो ये अफसरान गिरफ़्तार हुए हैं। लेकिन इससे भी एक अहम सवाल जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि जो इस वक्त डकी भाई जेल में बंद है, अब देखना ये है कि क्या वो मुकदमा और उसका अमल जिसकी वजह से उसको जेल में भेजा गया, क्या वो अपनी जगह पे ठीक है? कहीं ये तो नहीं है कि वो मुकदमात ही गलत बनाए गए थे। अब ये वक्त बताएगा और ये तहकीकात बताएंगी कि ये क्यों मुकदमात दर्ज किए गए और इनके पीछे फिर क्या बैकग्राउंड होगी। वो हम आपको वक्तन फ़ौक्तन इंशाल्लाह बताते रहेंगे। आज की जो अपडेट थी वो हमने आपसे शेयर कर दी।